گھروں میں آپ کھیلتے ہیں پلے کارڈز، جس کو تاش کہتے ہیں، شیطان کی کتاب بھی کہتے ہیں، 52 پتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف تفریح کھیل رہے ہیں، ایسے کوئی پیسے نہیں لگا رہے۔ کچھ پیسے لگاتے ہیں، رمی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 اس میں کھیل بنے ہوئے ہیں۔ یاد رہے اس کا کھیل نام وقت کا ضائع کرنا، وقت کا چالاکیاں سیکھتے ہیں، کس طرح ڈاج دینا ہے دوسرے کو، کس طرح چال چلنی ہے، ایک تو یہ سیکھتے ہیں۔ وقت ضائع کرتے ہیں، پیسے لگائیں گے تو وہ جوا ہوگا، اس میں کسی طرح جائز کی گنجائش نہیں۔ جی ہم نے تو اس لیے کہ جی یہ پیسے جتنے جیتیں گے جمع ہو کے بعد میں کھائیں گے، تو لگایا تو ہے نا جی، بعد میں ہم اس کی کوئی چیز منگا لیں گے، سب کھا لیں گے، جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے کھیل کھیل لو بھی، 4 آدمی کھیل کھیلیں گے تو پہلے سے پیسے رکھ دیے، یار یہ پیسوں کا کچھ منگا کے کھا لیں گے، وہ اور بات ہے۔ لیکن جیتنے پہ تو وہ آپ نے کھیل تو کھیل لیا، تو جب کھیل لیا تو آپ اس کے مرتکب ہو گئے، وہ گناہ آپ کے ذمے ہو گیا، اب وہ جائز نہیں۔ انعام جائز ہوتا ہے، مثلا آپ نے کھیل بچوں سے کہا کہ مضمون لکھو، جو اچھا لکھے گا اس کو اتنا، وہ جائز ہے، انعام کی بات جائز ہے، بشرطے کہ وہ بھی صحیح بات کے لیے ہو، غلط کے لیے نہ ہو۔ یہ جو لاٹری سسٹم آ جاتا ہے بعض لوگ کاروبار میں، اس کی کوئی گنجائش اونچی، ہاں جی۔ کچھ لوگ کاروبار اس طرح کر لیتے ہیں، اتنے پیسے جمع کرا دو تمہیں اتنی رعایت ملے گی، اس میں بھی اگر ایسی صورت آ گئی جو شرط پائی گئی تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں، ممبرشپ کرنا کسی چیز کے لیے، آگے کام کرنا، وہ درست طریقے سے ہو تو بالکل جائز ہے، مگر پہچاننا ہوگا، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ بظاہر سود والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، سود لے رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کی راہ میں، اس کی مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ، انبتت، دانے کو جب بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک کے بدلے ہو گئے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے، زیادہ کر دے، 1400 کر دے، جتنا چاہے۔ تو اللہ کی راہ میں ایک دانہ تو 700، 1400 یا جتنا اللہ چاہے، اور ادھر ایک دانہ لگایا تو گناہ بھی ہے، مال بڑھے گا نہیں، گھٹے گا، گناہ الگ ہوگا، اور جو اس کے ساتھ ملتا جائے گا خرابی ہی لائے گا۔ حرام کھا کے جو جسم بنے گا، جو گوشت بنے گا، جو غذا لیں گے، کھائیں گے، بتائیے سارا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، تو ہمیں سود سے بچنا ہے، سود سے۔ سود کو ربا کہتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں لوگ، ڈائریکٹ سود کہنا نہیں لگے گا، اس کو مارک اپ کہہ دو، انٹرسٹ کہہ دو، کچھ لوگ اس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے، ایک ہے نفع، جائز نفع بالکل حلال ہے، مگر سود کسی صورت بھی حلال نہیں ہے۔ اس کا لکھنا، اس کا دینا، اس کا لینا، اس کی طرف شوق دلانا، لگانا، یہ سب کے سب، اس کی کوئی گنجائش اونچی کہہ دیں، سب حرام ہے۔ تو جب یہ حرام ہے تو اس کے ذریعے جو بھی آپ کو ملے گا وہ حرام ہوگا، وہ کھائیں گے، اندر بیماریاں لے جائیں گے، گناہ بھی لے جائیں گے، اور وبال رہے گا پھر آخرت میں بھی۔
آپ نے نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات آپ کو جس طرح ویڈیو دکھائی جاتی ہے نا، جہنم کا حال دکھایا گیا، فرمایا کچھ لوگوں کے پیٹ ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے، جس طرح یہ ہال ہے نا پورا، اس طرح ان کے پیٹ، اور ان میں سانپ اور بچھو، وہ ان کو کاٹتے ہیں، وہ ہل رہے ہیں کہ ہلتے رہیں گے تو کاٹنے سے بچیں گے، ذرا سا رکتے ہیں تو وہ جانور پھر کاٹتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے، یہ سود، یہ رشوت، یہ بھتہ، یہ تاوان، رینسم، یہ ناجائز لینے والے، اس میں یہ گورنمنٹ والے بھی آئیں گے جو ظالمانہ ٹیکس لیتے ہیں، یہ سب اس میں آئیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جو اچھی چیزیں چھوڑ کے پیپ، جہنمیوں کا پیپ، ان کا گند وہ کھا پی رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ؟ جن کو حلال مال پسند نہیں تھا، جو حرام پسند کرتے تھے۔ آپ گند کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہو، ناک بند کر لیتے ہو، منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہو، یہاں بتایا گیا کیا ہوگا، اس کے باوجود کتنے ہیں جو سنبھل رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ کتنی نوکریاں ان کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ان نوکریوں کے لیے کروڑوں روپے دے کر وہ نوکری مل جائے، کیونکہ وہاں پر سے پتہ ہے آمدنی ہوگی، اس کو اوپر کی آمدنی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، حرام حرام حرام، اس کے لینے کے لیے باقاعدہ نوکریاں، سفارشیں، پیسے، 2 دن کے پیسے، نہیں پتہ ہے کہ اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں۔ تجارت کی صدیق اکبر نے کی، تجارت کی عثمان غنی نے کی، تجارت کی امام اعظم نے کی۔ اللہ والے تجارت بھی کرتے تھے اور حلال کماتے تھے، اللہ کی راہ میں حلال خرچ کرتے تھے، شان بیان کی۔ انہوں نے اسی کمائی سے جنت خریدی۔ اللہ یا رسول اللہ، سوچیں، غور کریں، آج کما بھی غلط رہے ہیں اور کما اس سے خرید بھی دوزخ رہے ہیں، عذاب خرید رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ اچھا، دھوکے میں بھی ہم لوگ یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فن ہے، یہ ہماری کوئی قابلیت ہے۔ مثلا آپ نے 500 روپے کا نوٹ دیا دکاندار کو، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے 1000 کا نوٹ سمجھ کے آپ کو باقی واپس کیے، تو ہم اس کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں فوراً اس کو کہیں کہ بھائی میں نے اتنے نہیں دیے تھے، نہیں، ہم کہتے ہیں لو بھائی آ رہے۔ تو آپ حرام کا لقمہ شامل کرو گے تو برکت بھی جائے گی، گناہ بھی ہوگا، وبال بھی رہے گا، اور اس پر لوگ آج ڈرتے نہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، گنتی میں کمی کر رہے ہیں، بتا کچھ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، بس پیسہ آ جائے، 2 پیسے آ جائیں، 2 پیسے آ جائیں۔ بہت بری بات ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، کمائی حلال ہو، تھوڑی ہو مگر حلال ہو تو برکت والی ہوگی، بہت زیادہ ہو اور حلال نہ ہو تو گناہ الگ اور اس کا وبال الگ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے اللہ نے بتا دیا خرچ کرو، رشتہ داروں کا حق دو، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہمانی کرو، مہمان کے ساتھ، پہلے بتا دیا ان کا حق دو۔ اور یہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر تم کامیاب۔ اس کے بعد بتایا غلط کمائی اور غلط خرچ۔ پہلے جائز کمائی، جائز خرچ، اب بتایا جا رہا ہے غلط کمائی اور غلط خرچ۔ تو سننے والوں کو سننے کے بعد بھی نصیحت نہ ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ چیز تم نے اگر کھائی نا تو بیماری بڑھ جائے گی اور یہ تمہارے اندر ڈیڈ سیل بنا دے گی، تمہارے جسم میں تمہارے نظام کو بگاڑ دے گی، تو رک جاتے ہو، رک جاتے ہو، نہیں رکو تو خرابی ہوتی ہے، پھر علاج کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، بیماری بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے کہنے پہ رک گئے، یہاں رب بتا رہا ہے
نہیں رکتے تو پھر غلطی ہماری ہے یا نہیں؟ تو پھر بھگتنی پڑے گی، پھر وہ بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، بربادی کی صورت میں، پھر بعد میں عذاب کی سزا کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اے انسان سمجھدار بن، بے وقوف کا مطلب جس میں بات ٹھہرتی نہیں ہے نا، جو بات کو سمجھتا نہیں اس کو بے وقوف کہتے ہیں، گالی نہیں ہے۔ بے وقوف مت بن، نادان مت بن، سمجھدار بن، گھاٹے کا سودا نہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جائز خرچ کر تو جزا ملے گی، کامیاب ہوگا۔ غلط کمائے گا، غلط خرچ کرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا اور عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کا صحیح خرچ کرنا بھی بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، سمجھنا، اونچی کہیے۔ خلاصہ کر دوں آج کی گفتگو کا، یہ سود کا بیان آیا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ پتہ چل گئی تو اللہ کا حکم رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داری کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو رشتہ داری کا بتاؤ، یہ دیکھو ان سے یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ اتنا قریبی ہے، اس کا حق اتنا ہے، خود بھی سمجھیں اور بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ملواتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملواتے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی کمزوری ہو جائے گی۔ پھر مسکین، نادار، وہ جس نے جمع نہیں کیا ہوا، مسکین سے مراد وہ نہیں ہے جو بھکاری بن رہا ہے، جو جس نے جمع نہیں کیا ہوا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے۔ اور مہمان، اس کے ساتھ بھی ہم نے نیکی کرنی ہے، اور کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ اب آ گیا کہ وہ لوگ جو مال زیادہ لینے کو دیں، مطلب میں دوں اس کو 100، مجھے اس کے بدلے 200 مل جائے، سود کے لیے پورا بیان۔ تو سود سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ ہی کسی کو اس کی طرف دھیان دلانا ہے، بلکہ اس کو بتانا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، یہ تجھے بھی تباہ کرے گی، تیری نسلیں بھی برباد کرے گی، اور آخرت میں بھی تیرے لیے وبال بنے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جان لیا۔ ہاں، میں نے طریقہ بتا دیا، کسی نے کسی سے لیا ہے، اب اس کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بڑھا کے دے دے، وہ اور بات ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے گا تو ثواب نہیں ہوگا۔ محض ویسے دے رہا ہے اس کو خوش کرنے، تو وہ ہدیے کے طور پر دینا زیادہ جائز ہے، بغیر بدلے کے دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ سود۔ طے کر لے گا تو کیا ہوگا؟ سود۔ تو سود بہت بڑی بیماری، اس سے بچنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔